ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ گویا کہ ظاہری حسن و جمال کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے اور باطنی کمال اور خوبی کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ خود جسم کی حسن و جمال کا عالم یہ ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، قسم انجیر کی اور زیتون کی اور وادی سینا کی اور حرمت والے شہر یعنی مکہ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ تحقیق ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین و جمیل حقیقت پر پیدا کیا ہے۔ گویا کہ جو حسن و جمال و خوبصورتی انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہے، کائنات کی کوئی مخلوق اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ پھر اس انسان کو ایسے باطنی کمالات عطا کیے، اس کو عقل کا جوہر عطا کیا، اس کے اندر علم کی استعداد رکھی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ساری کائنات کا مخدوم اور ساری کائنات اس کی خادم نظر آتی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کا جو ظاہری حسن و جمال ہے یہ اضطراری رکھا ہے۔ اضطراری کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے ظاہری حسن و جمال میں خود انسان کے اختیار کا دخل نہیں ہے۔ جیسے ہاتھ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بنا دیے ہیں ویسے ہی ہیں، جیسے ہونٹ اس کے اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق کر دیے ویسے ہی ہیں، جیسی آنکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کی ہیں ویسی ہی رہیں گی، جیسے کان، گویا کہ بدن کا ایک ایک عضو ظاہری جمال جیسا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو عطا کیا وہ ویسا ہی قبول کرنے پر مضطر اور مجبور ہے۔ یہاں تک کہ اگر اس کو گورا پیدا کیا ہے تو وہ کالا نہیں ہو سکتا، اگر کالا پیدا کیا ہے تو گورا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیے یہ ظاہری حسن و جمال کو اللہ تبارک و تعالی نے اضطراری رکھا ہے، یعنی اس میں انسان کے اختیار کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور یہ وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے ظاہری حسن و جمال پر آخرت میں نجات کا مدار نہیں رکھا کہ اگر تم ظاہری سراپے میں خوبصورت حسین و جمیل ہوگے تو تمہاری نجات ہوگی، اگر تم ظاہری سراپے میں خوبصورت حسین نہیں ہوگے تو تمہاری آخرت میں نجات نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسا نہیں فرمایا۔ بلال حبشی جیسا صحابی جو حبشہ کا غلام، کالے رنگ والا، موٹے ہونٹوں والا، پیلے دانتوں والا، مفلس و غریب، کہ ظاہری حسن و جمال اس کا کیا ہے، اس کا سراپا کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس بات کا پابند نہیں کیا کہ تو اپنے ظاہری حسن و جمال کے اندر کوئی خوبی پیدا کر، ہاں اس کے باطنی کمالات کی طرف اس کو متوجہ کر دیا کہ اگر تو اپنے اندر کو روشن کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک تو روشنی والوں میں شمار کیا جائے گا۔ ابو لہب کتنا خوبصورت حسین و جمیل کہ ظاہری حسن و جمال اس کا اس قدر کہ اس کا نام ابو لہب بن گیا، یعنی شعلے کا باپ، یعنی جس طرح شعلہ بھڑکتا ہے ایسے اس کا چہرہ حسن و جمال کی وجہ سے بھڑکتا تھا، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ وہ رشتہ دار ہے، اس کو ایسا ظاہری حسن و جمال عطا کیا، لیکن باطن اس کا چونکہ سیاہ تھا، باطن میں کمال نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم میں اعلان کر دیا تبت یدا ابی لہب و تب، کہ ہلاک ہو گیا ابو لہب، ٹوٹ گئے اس کے ہاتھ، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس پر دنیا میں ہلاکت ڈال دی۔ تو ظاہری حسن و جمال، ظاہری خوبصورتی، یہ انسان کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، اضطراری ہے، جیسا اللہ نے بنا دیا انسان ویسا ہی ہے۔ ہاں باطنی کمالات جو انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا ہے، گویا کہ اس کا بیج اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی استعداد میں ڈال دیا ہے، اب اس کے اندر انسان جتنی محنت کرتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے باطنی کمال کو بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تو گویا کہ روحانی کمالات کا تعلق اصرار کے ساتھ نہیں ہے، اختیار کے ساتھ ہے۔ انسان اپنے اختیار سے اپنے اخلاق حسنہ پیدا کر سکتا ہے، اپنے اختیار سے اپنے مالک کو پہچان سکتا ہے، معرفت الہیہ حاصل کر سکتا ہے، عبادت کا ذوق پیدا کر سکتا ہے، قرآن کریم کا تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ گویا کہ جتنے بھی باطنی کمالات دنیا کے اندر نظر آتے ہیں وہ باطنی کمالات اختیاری ہیں، بندہ اپنے اختیار کے ساتھ ان کو اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں نجات کا مدار انسان کے باطنی کمال پر رکھا ہے، کہ جسم کا قالب اس کا جیسا بھی ہو، کالا ہو تو ہم برداشت کریں گے،
گورا ہو تو اب برداشت کریں گے، مفلس غریب ہے تو برداشت کریں گے، امیر ٹھاٹ والا تو برداشت کریں گے، لیکن ہاں باطن اس کا دیکھیں گے کہ باطن کے اندر کی ایمان کی دولت ہے، اخلاق حسنہ کا اگر نور ہے اور باطن اور اس کا قلب یہ اگر کمالات سے منور ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دنیا کے اندر چلتا ہوا اللہ کا محبوب ہوگا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بخشش کے فیصلے کر دیں گے۔